بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف قاف ها يا عين صاد صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The status of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت محمد, the dignity of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارے خطابات ربیع الاول کا اور دروس ربیع الاول کا سلسلہ جاری ہے. میں نے آپ کو تقریباً ہر خطاب کے آغاز میں یہ بتایا ان مجالس میں کہ اللہ پاک نے جہاں قرآن کے باقی مقامات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور ان کی عظمت کو بیان کیا, وہاں اللہ پاک نے حروف مقطعات میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو بیان کیا. دراصل دین کا ستون اور دین کی روح, دین کی جان آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. جیسے کہ آپ نے محترم و مکرم پروفیسر حافظ محمد زیاد القادری زیدہ علمہ و مجدہ کی گفتگو میں ان کے خطاب میں ان سے سنا. جتنا حضور السلام سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور حضور سے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے, اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے. جتنا حضور سے تعلق اور کنیکشن ویک ہو تو ایمان ویک ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے غالباً یہ سورہ مریم کے آغاز میں یہ حروف مقطعات بیان ہوئے. غالباً سورہ مریم کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہے. اہل محبت نے اور اہل عشق نے ان حروف کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. میں ان میں سے دو پہلو آپ کو بتاتا ہوں معنی کے. نمبر ایک یہ کہ کاف سے اشارہ ہے اللہ کے نام کافی کی طرف. کس کی طرف؟ کافی. کاف الف فا یا کافی. اس کے بعد ہا ہے تو ہا سے اشارہ ہے اللہ جل مجدہ کے نام ہادی کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ ہادی کی طرف. جیسے طٰہٰ کی ہا سے اشارہ تھا ہادی کی طرف, تو کاف ہا میں ہا سے اشارہ ہے اللہ کے نام ہادی کی طرف. اس کے بعد یا ہے تو یا سے اشارہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یاسر کی طرف. حضور کے اسماء میں سے یاسر بھی ہے. کیا؟ یاسر. اس کے بعد عین ہے
عین کے بھی مختلف معنی ہیں اور مختلف مطالب ہیں. صاد ہے، صاد کے بھی ہیں. سو وہ اسماء گرامی آقا علیہ السلام کے جس کی ابتدا اور آغاز عین سے ہوتا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے. جن کا آغاز صاد سے ہوتا ہے، مثلا صابر ہے، صبور ہے، آقا علیہ السلام کے نام ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. سو اس پہلو سے دیکھیں تو کاف ہا یا عین صاد میں اللہ کے نام ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، یعنی ان ناموں کی طرف اشارہ ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ امام اہل عشق و محبت ہے، تو آپ نے اپنے اشعار میں اور کلام میں کاف ہا یا عین صاد کا ایک عاشقانہ معنی بیان کیا ہے، ایک عارفانہ معنی بیان کیا ہے، جو حضور علیہ السلام کے مقام اور حضور کی عظمت سے، ڈگنیٹی اور اسٹیٹس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے فرمایا کاف گیسو ہا دہن، کاف گیسو ہا دہن، یا آبرو آنکھیں ہیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا. اللہ پاک نے کاف ہا یا عین صاد میں حضور علیہ السلام کا پورا چہرہ مبارک بیان کیا ہے. حضور کا نور والا چہرہ اور حضور علیہ السلام کا وہ چہرہ مبارک جس پہ ہر وقت اللہ کا نور برستا تھا، اللہ کا نور اترتا تھا. تو اس میں پہلا حرف ہے کاف. کیا؟ کاف. کاف سے اشارہ ہے حضور علیہ السلام کے گیسو کی طرف. گیسو کا مطلب بال. کیا؟ بال کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ کاف کو لکھیں، کاف کی جو شکل ہے، شیپ ہے، اس کو دیکھیں اور سر کے جو بال ہیں ان کی شکل کو دیکھیں تو ملتی ہے، یہ شکل ملتی ہے. تو اعلی حضرت نے حضور علیہ السلام کے گیسو مبارک، حضور کے بال مبارک کو دیکھا اور پھر کاف کو دیکھا قرآن میں. اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ دو کتابیں ہیں، الکتاب دو ہے، کل میں نے بتایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب. الکتاب قرآن بھی ہے اور الکتاب حضور بھی ہے. حضور بھی قرآن ہے. قرآن دو ہیں، قرآن ناطق، قرآن ناطق حضور علیہ السلام ہے، اور قرآن صامت. قرآن صامت کا مطلب خاموش قرآن. یہ قرآن آپ اٹھا لیں تو خاموش ہے، بولتا نہیں ہے. اور ایک قرآن ناطق ہے، وہ حضور کی ذات ہے. ناطق کا معنی بولنے والا. تو یہ خاموش قرآن ہے اور حضور بولتے قرآن ہے. تو قرآن دو ہوئے، ناطق اور صامت. اس طرح الکتاب بھی دو ہے. حضور علیہ السلام کی ذات گرامی بھی الکتاب ہے اور یہ قرآن بھی الکتاب ہے. تو فقط اس کو بھی دیکھنا، اس کو بھی دیکھنا ہے. تو اعلی حضرت نے جب کاف دیکھا اور پھر حضور علیہ السلام کی زلفوں کو دیکھا تو فرمایا جو کاف ہے یہ حضور کی زلفیں ہیں، حضور کے گیسو ہیں، حضور کے بال ہیں. اس کے بعد ہا ہے. اب اگر ہا کو آپ دو چشمی ہا جو ہوتی ہے لکھیں تو اس کی شکل منہ جیسے بن جاتی ہے. تو اعلیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ہا سے اشارہ ہے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی طرف، حضور کے مبارک منہ کی طرف. پھر اس کے بعد یا ہے. تو یا سے اشارہ ہے حضور علیہ السلام کے آبرو کی طرف. یہ جو آئی بروز ہوتے ہیں، آئی بروز، اس کو بولتے ہیں آبرو، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد پھر عین صاد ہے. تو عین صاد سے اشارہ حضور کی دونوں آنکھوں کی طرف ہے.
تو اب کاف ہا یا عین صاد میں حضور کا پورا چہرہ آ گیا. حضور کے بال مبارک بھی آئے، حضور کے آبرو مبارک بھی آئے، حضور کے دہن کا تذکرہ بھی آیا اور حضور کی آنکھوں کا تذکرہ بھی آیا. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ علامہ راضی لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات حروف قسم بھی ہیں. تو معنی یہ ہے کہ محبوب تیرے زلفوں کی اور گیسوں کی قسم یہاں بھی ہے، اور یہی قسم پھر سورہ والضحیٰ میں بھی ہے. والضحیٰ محبوب تیرے چہرے روشن کی قسم، واللیل اذا سجا اور تیری زلفوں کی قسم جب وہ آپ کے چہرے انور پہ چھا جائیں. علامہ راضی نے لکھا تفسیر کبیر میں کہ بعض علماء کے نزدیک ضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کی مبارک زلفیں ہیں، حضور علیہ السلام کے مبارک بال ہیں، حضور علیہ السلام کے گیسو مبارک ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دہن کی قسم، دہن کا معنی ہے منہ. پھر فرمایا یا محبوب آپ کی آبرو کی قسم. پھر فرمایا عین صاد محبوب آپ کی مبارک نگاہوں کی قسم. یعنی اللہ حضور کو دیکھ رہا ہے اور قرآن اتار رہا ہے. کہیں حضور کے زلفوں کا تذکرہ، گیسوں کا تذکرہ، کہیں آنکھوں کا تذکرہ، کہیں زبان مبارک کا تذکرہ، کہیں آبرو مبارک کا تذکرہ، کہیں دستے ہاتھ مبارک کا تذکرہ، کہیں پاؤں مبارک کا تذکرہ. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کاف ہا یا عین ہے، صاد ہے ان کا چہرہ نور کا. فرمایا عاشقوں جانتے ہو کاف ہا یا عین صاد ہے کیا ہے یہ؟ تو فرماتے ہیں یہ پورا حضور کا چہرہ ہے، نور والا چہرہ ہے، حضور علیہ السلام کا نور والا چہرہ ہے. تو اگر آپ حدیث دیں کسی کو نور کے بارے میں تو اس میں تو مختلف باتیں ہو سکتی ہیں. جو حدیث کی سند ہے، جو چین آف نریشن ہے یا جو چین آف ٹرانسمیشن ہے، اس پہ کبھی گفتگو ہوتی ہے، کبھی حدیث کے متن پر گفتگو ہوتی ہے، مختلف باتیں ہوتی ہیں. لیکن قرآن میں تو یہ نہیں ہے. قرآن میں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ موضوع ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو حضور کا تو نور ہونا اور حضور کے چہرے اقدس کا نور ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اچھا یہ سورہ مریم کی ابتدا میں غالباً یہ جو آیات ہے اس کا آغاز کیا گیا اس سورہ مبارکہ کا. بالکل ابتدا ہے، یہ سورت کی ابتدا ہے. تو سورت کی ابتدا میں حضور کے پورے چہرے مبارک کا تذکرہ کیا گیا. جانتے ہو نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ لوگوں جب بھی قرآن اور سورت کی ابتدا کرو تو سب سے پہلے تمہارے خیال میں حضور کا مبارک چہرہ ہونا چاہیے. حضور کا چہرہ اور حضور السلام کے رخ انور کا تصور کر کے پھر قرآن پڑھا کریں. پھر قرآن میں مزہ بھی آتا ہے، لذت بھی ہوتی ہے، اور پھر قرآن کی جو فضیلت ہے، قرآن کی جو برکت ہے اللہ پاک وہ بھی عطا کرتا ہے. اچھا یہ جو حروف ہیں 5، اس کا میں ایک وظیفہ بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ ایسے حروف ہیں، اس میں اتنا کمال ہے جس کا جواب نہیں ہے. ایسا کام جو بہت زیادہ مشکل ہو، نہ ہوتا ہو. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، کورٹ میں کوئی کیس ہوتا ہے، ہم یہ وظیفہ دیتے ہیں. بعض لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ وظیفہ بتا دیتے ہیں. بعض لوگ آفیسر پریشان کرتے ہیں، یہ وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں. بعض انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، یہ وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں. اب تک کا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جس نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا وہ کامیاب ہوا ہے. لیکن مقصد صحیح ہونا چاہیے. یہ قرآن ہے، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی لاٹری کے لیے پڑھے.
معاذ اللہ کوئی گیمبلنگ کے لیے پڑھے، اب اس کے لیے بھی وظائف پڑھنے لگے ہیں لوگ. حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. اب تو لوگ باباؤں سے اس کے لیے بھی دعا کراتے ہیں اور باباؤں کے ہاتھ رکھواتے ہیں کہ یہ گوڑا آئے گا یا فلاں آئے گا، خدا کو مانو. گناہ ہے قرآن کو غلط مقصد کے لیے پڑھنا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جب بھی یہ وظیفہ دیا ہے تو صحیح مقصد کے لیے دیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں کاف تو یہ انگلی بند کر دیں، یہ یوں بند کر دیں. پھر جب آپ اس کے بعد پڑھیں ہا تو اگلی انگلی وہ بھی بند کر دیں یوں. پھر جب پڑھیں یا تو وہ اگلی والی بھی بند کر دیں. پھر جب پڑھیں عین اگلی بند کر دیں. پھر پڑھیں صاد وہ بھی مٹھی بنا لیں یوں. 5 حرف ہیں اور 5 انگلیاں ہیں، بند کر دیں. جہاں انٹرویو دینے جانا ہو تو جو شخص انٹرویو لے رہا ہے اس کے سامنے چھپکے سے کھول دیں، سامنے نہیں. یعنی سامنے سے مراد یہ ہے جب اس کے سامنے جائیں، روم میں داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت یہ حروف پڑھ لیں، کاف ہا یا عین صاد، مٹھی بند کر لیں، چھپکے سے کھول دیں. کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، پریشان کر رہے ہیں اس کو سسرال والے، ہو جائے گا. یہ بھی میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا تھا، میرے بچپن کا واقعہ ہے. بڑا مشکل تھا، منگنی ہو گئی تھی، شادی نہیں دے رہے تھے. یہ بتایا اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ جیسے ہم گئے تو لوگ انکار ہی نہیں کیا. یہ مجھے آج تک بچپن سے یاد ہے. تو ہمیں تو بچپن سے یہی ٹریننگ دی گئی قرآن کے حوالے سے، حضور کی محبت کے حوالے سے، بچپن سے. اور میں نے کل بتایا کہ میں تقریریں اب سے نہیں ہوں تو بچپن سے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے خواب میں، آپ نے دیکھا نا بچے گفتگو کرتے ہیں، کبھی بولتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی بڑے بھی بولتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے خواب میں تقریر شروع کی ہے. صبح اٹھا تو گھر والے پوچھے بھی کیا ہو گیا آپ کو، آپ تو سوتے میں بھی تقریر کرتے رہتے. تو میں نے کہا کہ جیسے مفتی اعظم ہند نے فرمایا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام صلی علی کہتے کہتے. نیند ہو یا بیداری ہو، ہے تو محبوب کا نام نا. کاش آج سوسائٹی اس کو سمجھ جائے. اگر سمجھ جاتی تو یہ فتنہ اور فساد نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ ہوگا. یہ فتنے، اعتقادی فتنے، عملی فتنے، فساد، یہ طوفان کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا جائے گا، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے. تو بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں، حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. تو یہ وظیفہ ہو گیا، بڑا مجرب وظیفہ ہے. 12 لوگوں نے اس پہ عمل کیا. اور مجرب کیوں نہ ہو کہ میں نے بتایا کاف ہا یا عین صاد کیا حضور کا چہرہ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ قرآن میں حضور کا چہرہ دکھا سکتے ہیں نور والا، تو آپ کا یہاں میں قرآن میں حضور کا چہرہ دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ کسی عام عالم کی تفسیر نہیں ہے، عام عالم کے اشعار و کلام نہیں ہے، یہ وقت کے مجدد کا کلام ہے، وقت کے مجدد کا کلام ہے. کیونکہ میں عام حوالے نہیں دیتا جب تک ایک بات اوتھینٹک نہ ہو، مستند نہ ہو. میں ہلکی پھلکی باتیں نہیں بتایا کرتا اور کسی عام عالم کا قول نہیں لیتا. اگر اعلی حضرت نے یہ تفسیر نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہیں بتاتا. تو اعلی حضرت کا بتانا وہ ایک دلیل ہے، وہ ایک دلیل ہے، چاہے لوگ ان کے علم کو جانیں یا نہ جانیں. اس لیے کہ جب انسان کسی کے علمی مقام کو نہیں جانتا تو پھر اس کو جو بولنا ہوتا ہے وہ بول لیتا ہے. لیکن یاد رکھیں بولنے پر بھی حساب و کتاب ہے. علماء کے حق میں زبان کھولیں تو بہت احتیاط سے، بہت احتیاط سے، ورنہ وہ وارثان
حضور غوث اعظم ہیں، وارثان مصطفیٰ ہے. ہمارے منہ میں تو جو آتا ہے بول دیتے، جو مرضی ہوتی ہے بول دیتے، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو بتا ہی رہا تھا کہ آپ نے پڑھا ہے نا، ہر مشکل کی کنجی ہے صلی علی محمد. ہر مشکل کی کنجی ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو بدل دیں کہ ہر مشکل کی کنجی ہے کاف ہا یا عین صاد. ہر مشکل کی کنجی ہے. کنجی جانتے ہیں؟ لاکھلے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ؟ کی ہے، لاکھلے ہیں کی. ہر مشکل کی چابی ہے یہ، ہر مشکل کی چابی ہے. امتحان کا الگ وقت ہوتا ہے، پھر رزلٹ کا الگ وقت ہوتا ہے. جب ایگزام ہوتا ہے تو اس وقت رزلٹ نہیں ہوتا، دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہوتے، دونوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے. تو بتا ہی رہا تھا کہ اللہ پاک نے حضور السلام کے اس چہرے انور کو ان حروف کی صورت میں اتارا، قرآن میں محفوظ کیا ہے. اللہ پاک سوتے اٹھتے جاگتے زندہ ہوتے ہوئے مرتے وقت خلوت میں جلوت میں ہمیشہ اس حضور کے حسین اور خوبصورت چہرے کا تصور عطا کرے. بس حضور کے رخ انور کا تصور ہو، صبح ہو شام ہو، سوتے میں ہو جاگتے میں ہو، نماز میں ہو نماز کے باہر ہو، یہی صورت مومن کے لیے کافی ہے. یہی صورت مومن کے لیے کافی. حضور کی صورت میں ہر صورت ہے، حضور کی صورت میں ہر صورت ہے. تو اس لیے سورت مریم، سورت مریم سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہیں سمجھے، سورت مریم سورت محمد ہے. یہ جو میں نے کہا سورت، تو پہلا سورت سین سے ہے. کس سے ہے؟ اور جو دوسرا کہا تو وہ صاد سے ہے. سین سے ہو تو وہ قرآن کی صورت ہوتی ہے، اور صاد سے ہو تو پھر وہ چہرے کے معنی میں ہوتا ہے. تو سورت مریم سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے بہت قرب تھا، بڑے قریب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور میں کوئی گیپ نہیں آیا، تو براہ راست حضرت عیسیٰ کے چہرے پر حضور کے جلوے تھے، حضور کے چہرے انور کے جلوے تھے. پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنزلت عليه كاف ها يا عين صاد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وما علينا إلا البلاغ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد